السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہجرت ٹی وی۔ حقیقتیں ایسی ہیں جس پر تمام لوگ متفق ہیں کہ یہ سچ اور حق ہیں۔ ان میں سے ایک حقیقت موت کی بھی ہے، موت جو ہر ذی روح کو آنی ہے۔ ساری دنیا میں آخری وصیتیں اور وصیت نامے کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے ایک مختصراً فہرست تیار کی ہے جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے نامی گرامی افراد شامل ہیں، جن کا نام ہم نے کہیں نہ کہیں ضرور پڑھا اور سنا ہوگا۔ اس ویڈیو میں ہم جان پائیں گے ان کے آخری الفاظ کیا تھے۔ اس میں نہ صرف موت کی یاد دہانی ہوگی بلکہ عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ٹھہرے گا۔ جیکی ویلسن معروف گلوکار اور گانا نویس کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ویلسن اپنا ہٹ گانا تنہا آنسو گا رہا تھا جب اس کو اسٹیج پر دل کا دورہ پڑا اور دماغ کو آکسیجن کم ملنے کی صورت میں کوما میں چلے گئے۔ 9 سال بعد کا انتقال ہوا۔ ان کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میرا دل رو رہا ہے، میرا دل رو رہا ہے۔ بینجامن فرینکلن معروف ادیب، سیاستدان، سائنسدان، تاجر، ناشر اور سفارتکار، جب بستر مرگ پر پڑا تھا تو بیٹی نے پوچھا کہ آپ اس سائٹ پر لیٹ جائیں تو سانس آسانی سے لے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا جو ان کا آخری جملہ تھا، مرنے والا شخص کچھ نہیں کر سکتا ہے آسانی سے۔ اس کے بعد جو شخصیت ہے وہ ہے ویلز کی شہزادی ڈیانا، جو لیڈی ڈیانا کے نام سے مشہور ہے۔ امیر ویلز چارلز کی پہلی بیوی تھی جو ایک کار حادثے کا شکار ہوئی۔ ان کے آخری الفاظ تھے میرے خدا کیا ہوا۔ ان کے بعد جو شخصیت ہے وہ نوسٹراڈیمس، معروف فرانسیسی پیشن گوئی کرنے والا تھا۔ انہوں نے لی پروفیسٹی نامی کتاب لکھی۔ یہ کتاب 400 سال میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے، اور ان کے آخری الفاظ تھے کل میں اب یہاں نہیں رہوں گا۔ ان کی قبر کشائی سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ مذکور ہے۔ مئی 1791 عیسوی فرانسیسی انقلاب کا عروج جب بڑے بڑے سر کاٹ دیے گئے تھے اور ظالم حکمران اپنی طبعی انجام کو پہنچا دیے گئے تھے، 3 چرواہوں کے دماغ پر شراب کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا اور ان کی عقل پر حاوی ہو گیا تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ بدقسمتی انہیں دعوت دے رہی تھی، کیونکہ انہوں نے مشہور طبیب اور فلکیات داں میچل ڈی نوسٹراڈیمس کی قبر کھودنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ کام اتنا مشکل بھی نہیں تھا۔ قبر ایک پرانے چرچ کے احاطے میں تھی جس میں لکڑی کا ایک تابوت دھرا تھا جو 200 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کی وجہ سے سڑ چکا تھا۔ نشے میں ان تینوں نے قبر کھودنی شروع کی۔ جلد ہی گلا سڑا تابوت ان کے سامنے تھا۔ وہ جیت کی خوشی سے چلائے اور تابوت کھولنے لگے، اور اچانک ان کی آواز ان کے حلق میں ہی اٹک گئی اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہڈیوں کے ڈانچے کی وجہ سے نہیں، ڈانچے کے گلے میں لٹکی ایک تختی کی وجہ سے۔ تختی پر اس دن کی تاریخ درج تھی، 17 مئی 1791۔ تختی کے پشت پر صاحب قبر نے حیران کن تفصیل سے اپنی قبر کھودنے کی پیشن گوئی ایک ربائی کی شکل میں درج کی تھی، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: انقلاب کے 2 سال بعد اور 5ویں مہینے میں 3 نشئی پرانی قبر کھودیں گے، 2 اسی رات مر جائیں گے اور تیسرا آخر تک پاگل رہے گا۔ یہ ربائی پڑھ کر تینوں کا نشہ کافور ہو گیا۔ وہ تینوں ڈر کے مارے پیچھے ہٹے اور وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر انقلابی پولیس نے انہیں بھاگتے ہوئے دیکھ لیا اور ان پر گولی چلا دی، جس کے نتیجے میں ان میں سے 2 ہلاک ہو گئے اور تیسرا شدت خوف سے پاگل ہو گیا۔ اس کے بعد جو شخصیت ہے وہ ایک معروف گلوکار اور گانا نویس کی ہے، باب مارلی، جو اسکن کینسر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ ان کے آخری الفاظ تھے دولت زندگی کو نہیں خرید سکتی، دولت زندگی کو نہیں خرید سکتی۔ اس
کے بعد لیونارڈو ڈاوینچی، مشہور مصور، انجینئر، ماہر فلکیات، فلسفی، ریاضی دان، مجسمہ ساز، معمار، سفارتکار، موجد، نغمہ ساز، شاعر، موسیقار، طبیعیات دان، ماہر نباتات، کیمیا دان، ماہر حیوانات کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ مشہور پینٹنگ مونا لیزا حوالے سے ان کو جانا جاتا ہے۔ ان کے آخری الفاظ ہیں: میں نے خدا اور بنی نوع انسان کو ناراض کیا ہے کیونکہ میرا کام اس معیار تک نہیں پہنچا جس میں اسے ہونا چاہیے۔ چارلی چیپلن، مشہور مزاحیہ اداکار، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ فلم ہدایت کار، نغمہ ساز، فلم اداکار، منظر نویس، فلم ساز، مزاحیہ اداکار، فلم مدیر، آپ بیتی نگار، فلم سکور کمپوزر، خاموش اداکار کے طور پر جانے جاتے ہیں، کہ آخری الفاظ ہیں: آخر یہ سب اسی کا ہے، آخر یہ سب اسی کا ہے۔ اس کے بعد جو شخصیت ہے کارل مارکس۔ کارل مارکس، جنہیں ماہر معاشیات، صحافی، مورخ، فلسفی، ماہر عمرانیات اور انقلابی شاعر، سیاستدان طور پر لوگ جانتے ہیں۔ شعبہ عمل میں معاشیات، معاشریات، فلسفہ معیشت اور معروف تصنیف کیپٹل ڈاس۔ آپ کے آخری الفاظ ہیں: احمقوں کے لیے جنہوں نے کافی نہیں کہا ہے۔ اس کے بعد جو شخصیت ہے وہ ہے وولف کنگ موزارٹ۔ عہد قدیم کے ایک مشہور اور صاحب اثر موسیقار تھے۔ 600 سے زائد دھنیں تیار کیں۔ آپ ایک نغمہ ساز، استاد موسیقی، پیانو نواز، موسیقار، وائلن نواز کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ آپ کے آخری الفاظ تھے: موت کا ذائقہ میرے ہونٹوں کے اوپر ہے، مجھے کچھ محسوس ہوتا ہے جو اس سمیع کا نہیں۔ اور آخر میں عبدالستار ایدی کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ آپ کی زندگی انسان دوستی اور ایثار و قربانی سے عبارت ہے۔ فیصل ایدی، جو آپ کے فرزند ہیں، اپنے باپ کی آخری خواہش کے متعلق بتایا کہ میرے والد کی خواہش تھی کہ ان کو ان ہی کے لباس کے ساتھ دفنا دیا جائے، اور ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ ان کے اعضاء ڈونیٹ کیے جائیں، تو لہٰذا ان کی آنکھیں مستحق کو دی گئیں۔